کا سونامی لوگوں کے لیے ان کے ماہ رمضان کے اندر ایک عذاب کے طور پہ سامنے کھڑا ہے۔ پاکستان کے اندر جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، بجٹ بنانے میں 1 مہینہ رہ گیا اس کے پیش ہونے میں۔ مئی کے مہینے میں بجٹ پیش ہوتا ہے، ابھی تک ہمیں وزیر خزانہ کا نہیں پتا کہ کون وزیر خزانہ ہوگا۔ یہ ایک ایٹمی طاقت کا حشر کر دیا گیا ہے کہ آج جب کہ کہا جاتا ہے کہ معاشی سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے، تو حکومت کو ابھی تک وزیر خزانہ نہیں مل رہا۔ 3 وزیر خزانہ بدلے جا چکے ہیں اور چوتھے کی تلاش جاری ہے۔ یہی تقریباً عمل ہر اہم شعبے کے اندر ہے۔ ہر روز وزیر بدلتا ہے، ہر روز وفاقی سیکرٹری بدلتا ہے، ہر روز آئی جی اور چیف سیکرٹری بدلتے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت نہیں چل رہی ہے کیونکہ یہ نااہل ہے۔ اسی طرح آپ نے پچھلے چند روز میں دیکھا کہ ملک کی داخلی سلامتی کی جو صورتحال تھی وہ کسی بھی ذی شعور پاکستانی کو ویک اپ کال دینے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں امریکہ کے صدر نے جو اعلان کیا کہ مئی کے مہینے سے فوجی انخلا شروع ہو جائے گا اور 11 ستمبر سے پہلے امریکہ افغانستان سے غیر مشروط اپنی فوجیں نکال لے گا، یہ ایک سیسمک شفٹ ہے۔ یہ ایک ہمارے خطے کے اندر والکینک ایرپشن ہے جو ہونے جا رہی ہے۔ اس سے صرف افغانستان متاثر نہیں ہوگا، پورے خطے پر اس ڈیولپمنٹ کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ نہایت سنگین بھی ہیں اور نہایت تشویشناک بھی ہیں۔ جہاں آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قومی اتحاد کی ضرورت ہے، قومی یگانگت کی ضرورت ہے، وہاں پر ہماری حکومت کی ترجیحات کیا ہیں کہ جاتی امرہ میں شریف خاندان کے ذاتی رہائش کو مسمار کیا جائے، اس پہ قبضہ کیا جائے۔ یہ حکومت انتقام کے اندر اتنی اندھی ہے کہ یہ سیاست میں نفرتوں کو اور خلیجوں کو اس سطح پہ لے کر جانا چاہتی ہے کہ جنہیں پر نہ کیا جا سکے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی پولرائزیشن پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ پاکستان کی معاشی تباہی اس حکومت کے ہاتھوں ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ہماری خارجہ محاذ پہ ایک کے بعد دوسری پسپائیاں پاکستان کے قومی وقار اور تشخص کو مجروح کر چکی ہیں۔ ایک طرف ہم ڈپلومیٹک سطح پہ کمزور ہو گئے ہیں، اکانومی تباہ ہو گئی ہے، انٹرنل سیکیورٹی پاش ہو چکی ہے، اور حکومت کی پرائرٹی کیا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے، ان کی ذاتی رہائش گاہوں کو قبضہ کرنے اور مسمار کرنے کے ایجنڈے پہ گامزن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اگر عمران خان کی یہ ترجیح ہے کہ جب 22 کروڑ عوام مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں، حکومت کے پاس کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا کہ وہ مہنگائی پہ قابو پا سکے، پاکستان داخلی سلامتی کی اس مقام پہ ہے کہ آپ کبھی سوشل میڈیا بند کر رہے ہیں، کبھی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں، کبھی آپ جماعتوں کو کالعدم قرار دینے پہ مجبور ہیں۔ ایک طرف انٹرنل سیکیورٹی کے یہ امپیریٹو ہیں جن سے نبٹنے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے،
قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ کی ترجیح یہ ہے کہ تلافی ہو جائیں اور ان پر پل بنانا ناممکن ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مطالبہ کیا جائے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا نفسیاتی معائنہ کرایا جائے۔ یہ شخص وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے فٹ نہیں ہے۔ یہ اپنی انتقام، اپنی حسد اور ذاتی ایجنڈے پر پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ عمران خان نے سرگودا میں کہا کہ یہ مہنگائی سمٹم ہے، اصل میں رول آف لا کا کرائسس ہے۔ اور جناب فلاسفر صاحب نے مثال یوں دی کہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو بخار بیماری نہیں ہوتی، وہ علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی غلط چیز کھا لیں تو سٹمک انفیکشن کاز ہے، بخار علامت ہے۔ تو آج انہوں نے کہا ملک میں رول آف لا کا کرائسس ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ تو عمران نیازی صاحب 2013 سے لے کر 2018 تک مہنگائی نام کی علامت پاکستان میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا کا کرائسس بھی نہیں تھا۔ اگر آج مہنگائی علامت کے طور پہ موجود ہے اور آپ کے بقول یہ نشانی ہے رول آف لا کے کرائسس کی، تو یہ رول آف لا کا کرائسس 2018 کے بعد آپ کی حکومت میں پیدا ہوا ہے، جس نے آئین، قانون، پارلیمنٹ، تمام ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنا کینہ، اپنا حسد، اپنی انا، اپنی نفرت کو سیاست اور حکومت کی بنیاد بنا دیا۔ یہ شخص پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہا ہے کہ جہاں ملک کی انٹرنل پولرائزیشن کے نتیجے میں ہم آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور پاکستان کے دشمن پاکستان کے ساتھ من مانا کھیل کھیلیں گے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکلنے کے کیا جیو پالیٹکس پہ اثرات ہوں گے اور پاکستان نے اس کے لیے کیسی تیاری کرنی ہے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پالیسیاں ملک کی معیشت کو اور سرمایہ کاری کو جس طرح تباہ کر رہی ہیں، اس کے آنے والے دور میں کیا اثرات ہوں گے۔ اگر انڈیا 11.5% پہ پینڈیمک کے باوجود گرو کر سکتا ہے تو پاکستان 10-11% سے کیوں نہیں گرو کر سکتا؟ پاکستان کیوں 1-1.5% پہ گرو کر رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف عمران خان کی اینٹی بزنس، اینٹی انویسٹمنٹ اور انتقامی پالیسیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے، یہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے۔ ان کا ویژن صرف یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مخالفوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انتقام لوں گا اور میں اس انتقام کی آگ میں پاکستان کو جلاؤں گا۔ لہذا جو شخص ان حالات کے اندر، ان مسائل کے اندر، ان دا مڈل آف دا کرائسس، کہ جہاں ایک طرف آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا بند کرنا پڑ رہا ہے، وہاں آپ کی ترجیح یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں جا کے شریف خاندان کے مکان مسمار کرو۔ دس کالز فار سائیکیٹرک ایویلویشن آف دا پرائم منسٹر۔ اٹ شوز کہ ہی از انفٹ فار دا جاب ہی از ہولڈنگ۔ لہذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک سائیکیٹرسٹ کا پینل ترتیب دیا جائے اور وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی نفسیاتی ایویلیویشن کرے، کیونکہ اس شخص کی انا، اس شخص کا حسد،